زمانے میں اب تو اس سے زیادہ وقت لگائیں گے تب ایمان سیکھیں گے. اور اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے یوں ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے اللہ کی ذات، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے جیسے صحابہ کرام کا یقین بنا تھا. اللہ کا مطالبہ ہے صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ. الحمدللہ یہ تبلیغ کی محنت، یہ ایمان کی محنت ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مومن بن جاؤ، تم ہی غالب رہو گے. سارے کافر وہ مغلوب رہیں گے، تم جو ہے نا غالب رہو گے. کس چیز پر؟ تم ایمان والے بن جاؤ، تم اعمال والے بن جاؤ. تو اللہ پاک زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. کس چیز پر؟ ایمان اعمال پر. ایمان کی جگہ دل ہے اور بدن سے نکلے ہوئے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اس پر اللہ پاک حالات بناتے ہیں. ایمان بنتا ہے دعوت سے. اس کے سبب و ذریعہ اپنی زبان سے ہم روزانہ اللہ کو بولیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا کہ میں بیان میں کیا کہوں، فرمایا اللہ کو بولو. اللہ کی بول ہماری زبان پر ہر وقت گھنٹوں، تاکہ دل میں اتر جائے یہ بات، دل تسلیم کر لے کہ واقعی نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں. سارے حالات، خوشی کا حال، غمی کا حال، اچھا حال، برا حال، چیزیں سستی ہو گئی، مہنگی ہو گئی، اوپر سے سارے حالات اعمال کے مطابق. اعمال ہوتے ہیں ایمان کی، جتنا بقدر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا. ایمان کے بغیر انسان دین پر چل نہیں سکتا. یعنی دماغ میں جو کچھ ہے وہ دل میں اتر جائے. علم تو یہاں پر ہے، یہاں اتر جائے. اس کو بار بار بولنا پڑے گا، بار بار بولنا پڑے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. رسم و رواج میں، غیروں کی طریقوں میں، عیسائیوں کی طریقوں میں، اس میں ناکامی ہے. ہر سنت میں کامیابی ہے. 24 گھنٹے میں دن رات سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہماری زندگی میں سنت آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک بزرگ نے اللہ کی زیارت کی خواب میں، تو عرض کیا اللہ مجھے توحید پر موت عطا فرما. اللہ نے فرمایا سنت پر بھی مانگو. سنت اللہ کو بہت محبوب. گھر سے نکلتے وقت جس نے یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمان سے فرشتہ 4 خوشخبریاں سناتا ہے، اعلان کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کیا گیا. چند سیکنڈ لگتے ہیں، اتنے بڑی بشارتیں. ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، بیوی بچوں کو بھی سکھائیں. اس میں گارنٹی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. کھانے پینے میں سنت دعاؤں کو ہم یاد کریں، پہلے دعا بعد میں دعا، سواری کی دعا. اس میں صرف جنت نہیں ہے، دنیا میں حفاظت بھی ہے. جتنی دعائیں ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا آگ لگی ہوئی، آپ کا گھر جل گیا. وہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا. دوسرا آدمی آیا کہ حضرت گھر جل گیا، کہا نہیں جل سکتا. تیسرا آدمی، پھر چوتھا آدمی آیا. پھر چوتھے آدمی نے کہا کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچ گئی لیکن بجھ گئی. وہ مطمئن. کسی نے پوچھا آپ کس چیز سے مطمئن تھے؟ 2-3 ساتھی آدمی آئے، آپ کو بتایا کہ گھر جل گیا، آپ نے کہا نہیں جل سکتا. کیا بات؟ کہ میں نے یہ دعا پڑھی صبح، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، آخر تک یہ دعا. ایسے ہم یقین کے ساتھ سنت دعاؤں میں ہماری حفاظت ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے، تنگ دستی نے پریشان کر دیا، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ اس سے میری تنگ دستی دور ہو جائے. فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کے ساتھ داخل ہو اور سنت دعا پڑھو، درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو. صحابی نے کہا میں نے چند دن یہ اعمال کیے، اللہ نے مجھ پر اتنی فراخی کر دی کہ میں اوروں کو دینے لگا. عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ جو گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوگا وہ گھر مالا مال ہو جائے گا.
یہ سلام دعا ہے. گھر میں کوئی بھی نہ ہو ہم سلام کریں, بچہ ملے بڑا ملے جو بھی ملے, السلام علیکم. شرمائے نہیں, یہ دعا ہے, اپنے ساتھ احسان ہے. تو جتنی سنت دعائیں ہیں اس میں اللہ پاک نے حفاظت رکھی ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس میں. اللہ نے فرمایا اگر تم اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے ساتھ, اللہ کے ساتھ اگر یہ محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری اتباع کریں. ان کو کہہ دیجئے فاتبعونی, میری اتباع کیجئے. نبی کا اتباع یہ اللہ کا حکم ہے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک ہم اس کو دیکھیں کہ ہر کام میں ہم کھانا کھا رہے ہیں, کھانا تو اسی بھی کھاتے ہیں, سنت طریقے سے کھائیں, کھانا بھی عبادت بنے گا. راستے پہ جا رہے ہیں, منزل تک ویسے بھی پہنچنا ہے, سنت طریقے سے جائیں گے, دائیں طرف جائیں گے, نظر کی حفاظت کے ساتھ سلام کرتے ہوئے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہوئے جائیں گے تو ہمارے راستے پہ چلنا یہ عبادت بنے گا. ہر سنت میں اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کریں کہ ہمارے بچے سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کریں. دائیں ہاتھ سے کھانا, دائیں ہاتھ سے پینا, یہ نہیں کہ پرواہ نہ ہو, ہم بس چشم پوشی کریں. نہیں, ہم ایسی عادت دلوائیں بچوں کو کہ بچوں کی عادت پڑ جائے کہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز منہ کو نہ لے جائے, دائیں ہاتھ سے کھائیں, دائیں ہاتھ سے پئیں. سنت طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں کامیاب. اور اللہ سے لینا اعمال کے ذریعے سے. ایمان اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ, دنیا کی چیزوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. سونا چاندی, عہدہ, ڈگری, یہ منع نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. بلکہ حدیث کا مفہوم ہے ساری دنیا کی قیمت, اس میں جو کچھ ہے اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اس کی قیمت اتنی ہوتی جتنا مچھر کا پر, تو اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی نہ دیتا. اللہ نے کبھی دنیا کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے. فضائل صدقات میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کو بطور سزا بھیج دیا دنیا میں. یہ جیل خانہ ہے. اصل آخرت ہے, اصل اعمال ہے. ہر نبی کی دعوت دنیا سے آخرت کی طرف. یہ دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں, آخرت ہمیشہ کے لیے, اس کی تیاری کرو. مال سے اعمال کی طرف دعوت ہر نبی کی, کہ مال سے زندگی نہیں بنی, اعمال سے زندگی. اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اور مخلوق سے خالق کی طرف, کہ مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں, سب کچھ خالق کے پاس. ہر نبی کی یہ دعوت, اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ. جس نے بھی ایمان اعمال کی زندگی اختیار کر لی, اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے, صاف ستھری زندگی دیں گے, بشرطی کہ مومن ہو. ہم مومن بن جائیں, ہم اعمال والے بن جائیں, اللہ ہماری زندگی بنائیں گے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, ضابطہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اعمال خراب ہوں اور اس کا حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعمال اس کے اچھے ہوں اور اس کے حالات خراب ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ حالات اللہ بگاڑتے ہیں, اللہ بناتے ہیں, اوپر سے فیصلے ہیں. لیکن ایمان اعمال پر اللہ کے فیصلے آتے ہیں. جب معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, تو کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہے, کچھ نیچے آ رہی ہے. پوچھا جبرائیل سے کہ یہ اوپر کیا جا رہی ہے, نیچے کیا آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نیچے سے آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں, اوپر سے اس پر فیصلے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اعمال اچھے ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر تاخانوں میں بند کر دیا جائے اور ہمیں کسی ملک کے اعمال بتا دیں تو ہم ان کے حالات بتا دیں گے. اعمال جیسے ہوں گے ویسے حالات ہوں گے. تو اعمال میں سب سے بڑا حکم جو ہے اللہ سے لینے کے لیے وہ نماز. اب اس نماز پر یہ تبلیغ کی محنت اس بات کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھنے والے بن جائیں, سیکھ کر نماز پڑھیں, اس کی مشق کریں کہ اپنے مسئلے ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے حل کرائیں. ایک دفعہ پشاور حلقہ چھی کا جوڑ تھا مرکز میں رائے میں, تو مولوی رمضان صاحب یہ فرما رہے تھے, انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے جو بار بار نفلیں پڑھی اور
بادل آیا اور پھر اس کے باغ پہ برسا، تو اس نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس طرح کیا ہے؟ اللہ سے اپنے مسائل کو، اپنا مسئلہ، اپنے مشکل کو نماز کے ذریعے حل کرایا ہو؟ تو 15-20 آدمی کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کیا ہے، سب قرآنوں کا مجمع تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ ظہر 2 رکعت ظہر کو پڑھی ہے، 2 عصر کو پڑھی، 2 مغرب، مسلسل انس رضی اللہ عنہ کی طرح چمٹ گیا، اللہ سے جو نے بارش برسا دی۔ تو اس میں باقی بیٹھ گئے اور 6-7 کھڑے رہ گئے۔ تو فرمایا کہ امت میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، صرف صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ بھی۔ صحابہ دل کے اندر استغنا تھی، اتنا استغنا، مخلوق سے ایسے مستغنی تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دعا کرتے تھے۔ ہمارے مدبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سناتے تھے کہ صحابہ دعا کرتے تھے، دعا گھر میں، کہ پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کچھ تو پک رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مخلوق سے چھپاتے تھے، اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ تجھے تو پتہ ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ۔ اب ہم مخلوق کو سناتے ہیں، فریاد کرتے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے، میری مدد کرو۔ یہ اللہ کو چھوٹے بچے سے بھی کمزور سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ساتھ ہیں اور پھر دوسروں کے محتاج بن گئے۔ وہ ایک ساتھی کہا کہ ہماری محلے میں مسجد نہیں تھی، تو کسی نے زمین دے دی 5 مرلے کی، اس پہ مسجد بنا لو۔ میں نے کہا مسجد تو کس چیز پر بنائیں گے، پیسے تو نہیں، اللہ سے مانگیں گے نماز کے ذریعے سے بار بار۔ کسی نے کہا بھائی سڑک کے ساتھ ہی مسجد ہے، سڑک کے اوپر چارپائی رکھ دیں گے، لاؤڈ اسپیکر، لوگوں کو کہیں گے، لوگ چندہ دے دیں گے اور بن جائے گا۔ کہتے نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ یہ اللہ سے کہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اے اللہ، یہ مخلوق کمزور ہے، ان کی مدد کر، یا اللہ یہ بے بس ہے، یہ محتاج ہے، ان کی مدد کر دے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات۔ لیکن مخلوق کو چیخے مارنا، دیکھ کہنا کہ اللہ غریب، نعوذ باللہ غریب ہو گئے، اس کے گھر کے ساتھ مدد کریں، اس کا گھر بنائیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے اس نے کہا بچوں تم بناؤ گیا، پھر میں نے کہا بس اللہ سے مانگوں گا۔ کہتے میرے گھر آدمی آیا، اس نے کہا یہ مسجد کا اسٹیمیٹ لگایا ہے، کتنے کا بنے گا؟ تو میں نے کہا اچھی مسجد بن جائے 20-25 لاکھ کی، چند سال پہلے کی بات ہے، 20-25 لاکھ کا بن جائے، کہ بس میں لگاتا ہوں، شروع کرو۔ کہتے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور مسجد بن گئی۔ تو اللہ پر اللہ تو غیور ذات ہے، اللہ پھر مخلوق کو حوالے نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، جیسے انہوں نے بنجر زمینوں کو نماز کے ذریعے سے آباد کیا، مردوں کو زندہ کیا، صحابہ کرام نے ہر مسئلے کو نماز کے ذریعے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز پڑھی، پھر مدد آئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھی ان کی تسلی کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو میں نے بھیجا، لیکن اصل مدد تو اللہ نے کی، میں نے کی آپ کی مدد، اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ جیسے فرشتے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، لیکن اس کا یقین کہاں تھا؟ کیا فرمایا؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اگر حاجت ہے تو اللہ کی ہے، فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر بارش نہیں برسائی، براہ راست حکم دے دیا۔ وہ اللہ ہم سے بھی وہی مطالبہ کرتے، اس ایمان کو بنانا پڑے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم ملت ابراہیمی پر ہو، اس ایمان کو بنانا پڑے گا۔ صحابہ نے بنایا نا، وہ کیسے لوگ تھے، کیسے گرے پڑے، کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، بیت اللہ میں بت رکھے تھے، کیسے ایمان بنا؟ پھر ان کا ایمان معیار بنا دیا۔ ہم سے بھی ان کی ایمان کا مطالبہ ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ پاک نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ محنت پھر شروع کر دی۔ وہ فرماتے تھے مجھے قرن اول کا ہیرا ملا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کی، نبی علیہ السلام کے زمانے کا کام مجھے ملا، یہ وہی کام ہے، یہ حق سچ کام ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بھی بنے گا، اعمال بھی بنیں گے، اس کے ذریعے پورا دین زندگیوں میں آئے گا۔
یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا، وہ پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے، کوئی رسمی کام نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حق سچ کام ہے، اس کے ساتھ براہ راست اللہ ہیں۔ پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشت میں مسجد سے باہر ساتھی نکلتے ہیں، سر نیچے کر کے گھروں میں گشت کرتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے، ظاہر میں کوئی بات بھی نہیں سنتا، کوئی ان کے ساتھ مسجد بھی نہیں آتی۔ تو پالن پوری صاحب نے فرمایا کہ ان کی پشت پر اللہ کی طاقت لوگوں کو نظر نہیں آتی، ان کے ساتھ اللہ ہے، طاقت تو اللہ کی ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہے، وہ تو نہیں ہوگا جو وزیر اعظم صاحب چاہے، جو فوج چاہے، جو پولیس والے چاہے، جو مال والے چاہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ قیامت تک اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو دین پر چلے گا، ایمان اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، اس کو اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں۔ اصل بدلے تو مرنے کے بعد، اصل تو آخرت ہے، اصل تو جنت ہے، خواہشات تو وہاں پوری ہوگی، اصل تو جہنم سے بچنا ہے۔ دنیا کی تنگی، دنیا کی بیماری، دنیا کی تنگ دستی، تکلیفیں موت پر ختم ہو جائیں گی، بھول جائیں گے۔ بقول موری جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں سب خواب دیکھ رہے ہیں، خواب، کوئی خواب میں وزیر اعظم ہے، کوئی خواب میں چپڑاسی، مرتے ہی جاگ جائیں گے زندگی مرنے کے بعد۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہم لیں، نماز پر ہم محنت کریں، صحیح نماز ہم پڑھیں۔ 60 سال تک کہتے ہیں حدیث کا مفہوم نمازیں پڑھی ہوگی، ایک بھی قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ سیکھتے نہیں ہیں۔ صحیح نماز پر اللہ کا وعدہ ہے، کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنی نمازوں کو ہم بنانے کے لیے تبلیغ میں نکلتے ہیں، علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، ہمیں معلوم ہو حلال کا حرام کا، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کو حاصل کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قیامت کے دن قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ نبی نہ فرشتہ۔ قبر میں کون ساتھ ہوگا؟ قبر میں قرآن پاک سا حسین انسان کی شکل میں کھڑا ہوگا ساتھ، منکر نکیر کو قریب نہیں چھوڑیں گے، دور سے کھڑے ہو کر سوال کرو، یہ میرا ساتھی ہے، یہ مردہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا قرآن پاک کہ میں وہی قرآن ہوں، کبھی مجھے بلند آواز سے پڑھتا تھا، کبھی آہستہ آواز سے، تو بے فکر رہے منکر نکیر کے سوالات سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جنت میں پہنچاؤں گا۔ رشتہ دار تو واپس آ جائیں گے، اعمال ساتھ ہوں گے قبر میں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہم روزانہ کریں، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اللہ آسمانوں میں انتظار کرتے ہیں، ہم کبھی کرتے کبھی نہیں، نہ اہتمام ہو۔ ایسے بندے جو اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دنیا کے کام میں کسی وجہ سے پھنس گیا، تاخیر ہو گئی، اللہ پاک اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، چلو اس کی مدد کرو تاکہ جلدی فارغ ہو جائے، آ جائے میرے سامنے کھڑے ہو جائے، اعمال میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں جس نے سب کچھ دیا ہے، مخلوق کا تذکرہ نہ کریں۔ تسبیحات کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، استغفار کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ فرمایا جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار پر وہ وعدہ استغفار پر ہے جو تقوی پر ہے۔ اب تقوی تو بہت محنت کے بعد انسان میں آتا ہے کہ ہر تنگی سے نکالوں گا، رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ متقی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تقوی والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ، یہ استغفار پر یہی وعدہ ہے۔ استغفار کس لیے کریں گے؟ اپنے گناہوں پر۔ اللہ فرماتے تم سارے گناہگار ہو، خطا کار ہو، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، توبہ پر، استغفار پر، ندامت پر اللہ خوش ہوتے، اللہ خوش ہوتے۔ استغفار کی پابندی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جب تک تو اپنی امت میں رہے گا ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تیری امت استغفار کرے گی پھر بھی عذاب نہیں دوں گا۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہر مسلمان کی ہم دل سے قدر کریں، مسلمانوں کی محبت ہو دل میں۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک جنتی آنے والا ہے۔ ایک صحابی آئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپکتا ہوا اندر تشریف لے، اور صحابہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو
فلاں ہے. دوسرے دن پھر آئے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جنتی آنے والا ہے. وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر فرمایا. ایک صحابی اس کے پیچھے اس کے گھر چلے گئے کہ میرے گھر میں ایسی کچھ بات ایسی آئی ہے کہ میں گھر میں نہیں جاتا, آپ کے ساتھ مہمان بن جاؤں گا. بے شک رہو. اس کے مہمان بن گئے. 2-3 راتیں دن رات گزارے اس کے ساتھ. کہا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں, جس کی وجہ سے آپ کو جنتی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو اعمال تم کرتے ہو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. فرمایا ہاں یہی اعمال ہے جو تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. جب صحابی چل پڑے اس کو کہا ہاں آ جاؤ سنو, میرے دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے. جب سونے کے لیے لیٹ جاتا ہوں تو میں سب کو معاف کرتا ہوں, مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. اچھا یہی بات ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ سب سے مضبوط عمل کون سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے. انہوں نے کہا نماز. کہ نہیں, نماز تو اللہ کا حکم ہے, اس سے بھی مضبوط عمل. پھر حج, روزہ, زکات جو سارے بتائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائے. فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے, آپس میں محبت. کہتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو. ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک مسلمانوں کے ساتھ محبت نہ کرو. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہتے ہیں ہدیہ دینے سے, کھانا کھلانے سے, سلام کرنے سے. کہتے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جس کو جانتے ہیں سلام کرتے ہیں, جس کو نہیں جانتے سلام نہیں کرتے. پاکستان میں تو سارے مسلمان ہیں, جو بھی آ جائے السلام علیکم, سلام. یہ اس کو ہم عام کر دیں. ایک انڈیا میں ایک مدرسے میں ایک بزرگ نے کہا سلام ختم ہو گیا. لوگ کوئی اور الفاظ کہتے ہیں زبان سے, وہ نہ اس پہ نہ کچھ نیکی ملتا ہے نہ گناہ. یہ سلام تو غائب ہو گیا, سنت مٹ گیا. تو اس نے مدرسے کو بند کر دیا. قاری شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور طلبا کو بازار کے ایک طرف سے شروع کر دی, دوسری طرف سے, کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے جاؤ, کہ تاکہ لوگوں کی زبان پر سلام آ جائے. سلام تو دعا ہے, ہر ایک کو ہم سلام کریں. وہ میں نے عرض کیا نا کہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوگا وہ گھر مالا مال ہو جائے گا. اس کو ہم عام کریں. کہتے مخلوق ساری کی ساری اللہ کا عیال ہے, اور اللہ کے عیال کے ساتھ جو احسان کرتا ہے اللہ کو وہ محبوب ہے. ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, اس کی مغفرت ہو گئی. اب پھر مسلمان اللہ کے ہاں کتنی قیمتی, بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان. ہم بھی اللہ سے مانگے اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا کر. صلہ رحمی کے ساتھ اللہ کے وعدے. حضرت علی کو نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں اولین آخرین اخلاق نہ بتاؤں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر, جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو, جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. صلہ رحمی کے ساتھ عمر میں بھی برکت, مال میں بھی برکت. اس کے وعدے پکی بات. جو صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں بھی برکت, اس کے مال میں بھی برکت. آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ ہر ایک کو آپس گھر میں بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر. میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے زیادہ کس یعنی کون سی بیوی سے آپ کی محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے. پھر مردوں میں کس سے محبت ہے؟ یہی فرمایا کہ ابو بکر صدیق عائشہ کے باپ سے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا جب پانی پیا برتن پہ کہ عائشہ تو نے کہاں منہ لگایا تاکہ میں وہاں منہ لگاؤں. ایسے اپنے گھروں میں محبت ہو, ہر مسلمان کی خیرخواہی دل میں ہو. یہ مجمع یہ خیرخواہی کا مجمع ہے. لندن مرکز میں مولانا احسان صاحب کا بیان تھا تو حکومت کے لوگ ہر جگہ آتے ہیں کہ بھائی جتنے جاسوس یہاں پر آئے ہیں یہ صرف دن کو نہ آئے, رات کو بھی آیا کریں. یہاں رات کو بھی اعمال ہوتے ہیں, وہ بھی لے جاؤ. یہاں مرکز میں رات کو بھی اعمال ہوتے ہیں. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جاسوس بن کر آتا تھا، مبلغ بن کر جاتا تھا. فرمائے جتنا مجمع بیٹا ہے یہ خیرخواہی والا مجمع ہے، یہ یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، پوری دنیا کی انسانیت کی خیرخواہی کے لیے جمع ہوا ہے کہ ساری انسانیت یہ جہنم سے کیسے بچے گی، پورا یورپ یہ کیسے کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ وہ مجمع ہے سب کا خیرخواہ، دل میں خیرخواہی ہو. ایک چیونٹی نے خیرخواہی چاہی چیونٹیوں کی کہ بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں نہ سمجھی کسی آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. یہ بات اللہ کو پسند آئی، پورا سورہ نمل نازل کیا تھا. یہ واقعات ہمیں کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ تم بھی خیرخواہی کرو. چیونٹی جیسی حقیر مخلوق میں خیرخواہی کرتی ہے، ہم بھی خیرخواہ ہوں، ہر ایک کی خیرخواہ، ہر مخلوق کے ساتھ خیرخواہی، اچھا سلوک، اخلاص کے ساتھ سارے اعمال. وہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ہم اور آپ کو بہترین امت فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو اس آیت میں آنا چاہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کی شرط کو پورا کرے گا. شرط کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی طرف بلائے گا، برائی سے منع کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ سرسبز و شاداب رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ سرسبز و شاداب رکھے میری اس امتی کو جو میری بات کو سنے، یاد کرے، محفوظ کرے، آگے پہنچائے. تبلیغ میں نکلنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے ساتھ ہو گئی کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جو اسلام میں انسان داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لے، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک جو حج کر لے، حج کرنے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. ایک جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اس امت کے فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں، نبیوں کے سامنے اس کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور نبیوں کے قصے ہمیں بیان کیے ہیں. نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کیا کہ انہوں نے اتنے نمازیں پڑھی، اتنا ذکر کیا، اتنے روزے رکھے. ان کی تبلیغ کو بیان کیا اللہ پاک نے. کیوں؟ ہمارے ذمہ ہے تبلیغ کا کام، اس لیے ہمیں قصے بیان کر رہے ہیں. لقمان حکیم صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ بیٹے نماز قائم کر، اچھی باتوں کا حکم کر، برائی سے منع کر، اور تکلیف پر صبر کر. یہ ہمت کے کام ہے، اس کا مفہوم ہے یہ ہمت کے کام ہے. لقمان حکیم صاحب کب گزرے ہیں، ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہمیں تبلیغ کی اہمیت بتا رہے ہیں. تبلیغ عظیم کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ یہ محنت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ترس رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں. 2016 میں یہاں گیمبیا کے ساتھی آئے تھے، یہاں بیان تھا اس کا، کالا. اس نے کہا میں نے 3 مہینے روزے رکھے. 2016 میں آیا تھا، 15 میں نے 3 مہینے روزے رکھے، اور 3 مہینے ہر رات 1 گھنٹہ رویا ہوں، تب جا کر آیا پاکستان. ایسے آسانی سے نہیں آیا ہوں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے باہر ملکوں میں لوگ اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ کب جا کر پاکستان میں 4 مہینے لگائیں. عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا، بھئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے تبلیغ. رو رو کر اللہ سے مانگنا پڑے گا، رو رو کر مانگنے سے ملے گا. اللہ کے راستے میں ہم نکل جائیں. ہمارے یہاں پر ایک سارگل صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے سے روزہ لگایا کہ بھینس ذبح کرو، گائے ذبح کرو، دمبا ذبح کرو، کم از کم مرغی تو ذبح کرو. اب 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے. ایک صبح ایک شام لگانا اللہ کے راستے میں دنیا و مافیا سے بہتر. اللہ کے راستے میں دعائیں بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں. لوگ توقع رکھتے ہیں تبلیغ والوں سے دعاؤں کی، ہمارے لیے دعا کر. ابھی ہماری تشکیل ہوئی تھی، ایک بازار سے گزر رہے تھے پنجاب میں، تو بازار میں ہر دکان سے دکانداروں نے ہاتھ اٹھایا، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو. دیکھو میں ہماری کیا ہمیں ان کو کیا پتہ ہے ہم کیا ہے.
کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں. اور ہماری یہ توقع رکھتے ہیں لوگ تبلیغ والوں سے. اللہ ہمیں تبلیغ والے بنا دے. اللہ نے بہت اونچا کام دیا ہے، عظیم کام ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ جماعتیں جا رہی ہیں، ملک کے اندر جماعتیں کام کر رہی ہے. اندرون سال 700 سے اوپر جماعتیں اندرون سال میں چل رہی ہے، 700 سے اوپر 750 تک. جیسے صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، بیویوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. پھر فرمایا جو ان کی اتباع کرے گا ان سے بھی راضی ہوں گا. تو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی. فرمایا تبلیغ کی ادنا انعام جو ہے، تبلیغ کا ادنا انعام مغفرت ہے. یہ ادنا انعام ہے، اس پر تو جو کچھ ملے گا وہ تو تصور میں نہیں آ سکتا. مرنے کے بعد جو استقبال ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک پاکیزہ زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے. دنیا میں بھی چین، سکون، آرام. بہت سے لوگوں کو دیکھا مال بھی بہت ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، پولیس بھی ساتھ ہے، اولاد بھی ہے، نوکر بھی ہے، سب کچھ، لیکن زندگی خراب ہے، پریشان ہے بیچارہ. تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو میں نے کسی کو کہا بھائی مال میں تو عزت نہیں ہے، عزت تو دین میں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وہ مومنین کے لیے، اور کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. ایمان والوں کے ساتھ عزت کا وعدہ. میں نے کہا یہ پیسوں میں تلاش کر رہا ہے، پیسے بہت ہے لیکن گھر میں پریشانیاں دیکھو. ایسی بیماری جس پر کروڑوں لگتے ہیں، کروڑوں. ایسی لاٹری نکالتے ہیں پھر اللہ پاک. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں. ایمان اعمال سے بناتے ہیں. ایمان اعمال گھر میں نہیں بنتے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا، تیرا فقر ہٹا دوں گا. اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، تو میں تجھے دنیا میں پرسا دوں گا، مشغول کر دوں گا، تیرا فقر نہیں ہٹاؤں گا. اللہ کو پتہ ہے فارغ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کون فارغ ہے؟ جو قبرستان چلا گیا فارغ ہو گیا بس. حدیث کا مفہوم ہے عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اپنے نفس کو اللہ کا تابع بنائے. آج تو اپنے نفس کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، نفس پرستی میں نفس جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. پورا دین زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت. یہ محنت سیکھیں گے اور پورا دین زندگی میں لائیں گے، پھر اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا کام ہے. یہ شب جمعہ، شب اتوار میں جمع ہونا اس بات کے لیے، اس فکر کے لیے. اس کا اثر آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا، بیٹھنے کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ بیٹھنا، یہ جمع ہونا، یہ ایک رات یہاں گزارنا معمولی نہیں ہے. اس پر تو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیت کر لیں، جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، ابھی تک نہیں لگے تو کب لگائیں گے؟ فارغ تو نہیں ہوتے. آنکھیں بند کر کے مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ابراہیمی راستہ ہے، ابراہیمی چلان کی ضرورت ہے. سال بعد جائیں گے تو ہم پھر فارغ ہوں گے، مہینے بعد جائیں گے، بھائی نقد نکل جائیں، نقد اللہ کی مدد آئے گی. جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کی نیت کر لے، اور جس کے قواعد پورے ہیں، 4 مہینے لگ گئے، 2 چلے لگ گئے، مقامی کام کر رہا ہے، اندرون بیرون کے لیے نیت ارادہ کر لیں. مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، تو بیان میں ہم جم کر بیٹھیں، آخر تک بیٹھیں. تشکیل جب شروع ہو جائے اس وقت اٹھ کر جانا شروع ہو جاتا ہے. ہم صرف نام لکھانے کے لیے اٹھیں، جانے کے لیے نہ اٹھیں. تو اتنا تو ہم سب نیت کر لیں کہ آخر تک جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. تیاری کریں نماز کی.